بے نظیر آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں جو فخر دورانی بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا 9 مئی ہی نہیں، 9 مئی سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی ایسی ہی سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ 74 جلسے کیے گئے اور اسی قسم کی زبان استعمال کی گئی. اب یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے، اور ایجیٹیشن کی پالیسی ہمیشہ اپنائی ہے بانی پی ٹی آئی نے، ان کی طرز سیاست آپ کے سامنے ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے بیانات سے قطع تعلق کرے، معذرت کرے اور ایکسیپٹ کرے کہ یہ سب غلط ہے. کیا سچویشن بنتی دیکھ رہے ہیں اور حکومت کا موقف آپ کو درست لگ رہا ہے؟ مبشر، ہم دونوں طرف سے اتنی ایک ایکسٹریم پوزیشن لی جا رہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ آگے کیا ہوگا یا کیا شکل اختیار کرے گی یہ پوری سچویشن، کیونکہ ہم اس وقت ایک بہت ہی انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہمارے سیاستدان جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے تھے، لیکن کچھ ریڈ لائنز ہوتی تھیں جن کو کراس نہیں کیا جاتا تھا. عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں، وہ کسی رولز آف دا گیم پہ یقین ہی نہیں کرتے. ہم دیکھ رہے ہیں، اور ویسے بھی کسی بھی جمہوریت میں یہ جمہوری رویہ ہی نہیں ہے کہ آپ ذاتی حملے کریں ایک دوسرے کے اوپر. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ ذاتی حملے کرتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں. طرح طرح کے نام رکھتے تھے، ہم نے ماضی میں بھی سنے ہیں، ڈرٹی ہیری، اس قسم کے نام انہوں نے رکھے ہیں. تو یہ اس قسم، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. تو اتنی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ اس وقت لگ نہیں رہا کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ کے کوئی نہ کوئی بات چیت کرنا چاہیں گی. حکومت تو اپنی طرف سے کہہ رہی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اور بھی قوتیں ہیں جو اس معاملے میں انوالوڈ ہیں، جن کا اس معاملے میں سٹیک ہے. اچھا، عطا طارق صاحب کو میں رات کو سن رہی تھی، وہ شہزاد اقبال کے شو پہ آئے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب سے بات نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے کہا یہ دس شپ ہیز سیلڈ. اچھا، مجھے یہ بات بہت عجیب سی اس لیے لگی، اور یہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے مبشر، کیونکہ پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہیں. ہمیں پتہ ہے ووٹ بینک پی ٹی آئی کو ملتا ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ملتا ہے. آپ نے مائنس عمران خان کر کے ایک پارٹی بنائی آئی پی پی، کیا ہوا اس کا؟ بالکل ایک ناکام تجربہ تھا، کوئی ریلیونس نہیں ہے اس پارٹی کی. تو بات اگر کی بھی جائے گی پی ٹی آئی سے تو کس چیز پہ بات کی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو عمران خان صاحب کو انوالو کرنا پڑے گا. تو یہ بالکل ایک امپریکٹیکل سی، میں کہوں گی، سجیشن ہے، پروپوزل ہے حکومت کی طرف سے. دوسری بات، کیونکہ میں کل شو پہ نہیں تھی، میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ کل کہا گیا کہ عمران خان صاحب ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. میں نے بہت سے وکلا سے کل سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کی کیا کرائیٹیریا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو پوری ہوں گی تو ایک شخص جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہوگا. اور کنسنسس وکلا میں یہ تھا کہ اس ٹرم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک بیان ہے، ایک لیبل ہے، لیکن اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. ہاں، آپ ایک شخص سے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کر سکتے ہیں، بہت سے قوانین ہیں، سیڈیشن کا کیس بنا سکتے ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس بنا سکتے ہیں، لیکن نہ ہی قانون میں اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کرائیٹیریا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا تو شاید عمران خان صاحب کے جو ملاقاتیں ہیں ان کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا. اچھا، رات کو شاہ زیب خانزادہ کے بھی شو پہ اور شہزاد اقبال کے بھی شو پہ عطا طارق صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور خواجہ آصف صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ کس بنیاد پہ آپ نے عمران خان صاحب کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے. تو ان کی طرف سے دو وجوہات رکھی جا رہی تھی. ایک، انہوں نے کہا کہ ان کی جو بہن ہے وہ انڈین چینلز پہ جا کے انہوں نے انٹرویو دیا، نورین نیازی صاحبہ جو ہے. دوسرا، انہوں نے کہا کہ ان کی جو ٹویٹ ہے وہ آئے. اب دیکھیں، ان کی جو بہن ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ ان کو ایک انڈین چینل پہ جا کے انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا. جو اس وقت حالات ہیں اور جو مئی میں ہوا اس کے بعد ان کو انٹرویو انڈین چینلز پہ خاص طور پہ جا کے نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مبشر، وہ ان کی بہن ہے، ان کا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے. تو آپ ان کے انٹرویو سے عمران خان صاحب کو کیسے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ مجھے اس لنک کا سمجھ نہیں آیا. دوسری بات، جو ان کی ٹویٹ تھی بالکل اس میں مناسب الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، اور جیسے میں نے کہا بالکل ایسے زیادتی حملے. آپ ایک بڑے رسپانسبل عہدے پہ تھے، آپ سابق وزیر اعظم ہیں ملک کے، کیا آپ کو اس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے؟ اب بات یہ ہے مبشر، میرے لیے اس بات پہ بہت کلیئرٹی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا سسٹم میں کوئی سٹیک نہیں ہے.
اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کل وہ اقتدار میں آ جائیں گے. اس وقت ان کے لیے تقریباً سارے دروازے بند ہیں. تو اس لیے ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. مسئلہ ہے کہ اس وقت ذمہ داری زیادہ بڑی حکومت پہ بنتی ہے اور ریاست پہ بنتی ہے کہ آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے، صحیح کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. وہ 18 ملین سے زیادہ جو ہیں ووٹر، انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، عمران خان صاحب کے نام پہ دیا ہے. صحیح اس وقت وہ ٹھیک ہے جیل میں ہے. ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. تو جیسے ٹھیک میں نے کہا کہ دوسری طرف ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں تاکہ جو ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو آپ ایلینیٹ نہ کریں.